بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک، اور اسی پر الحمدللہ سورہ یاسین مکمل بھی ہو گئی۔ آج تاریخ ہے 2/10/2022۔ فرمایا اولم یر الانسان، ایک شخص ہے عاص بن وائل، کافر ہیں، منکر ہیں باس بعد الموت کے، دوبارہ اٹھائے جانے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے۔ بھائی انبیاء کرام جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ یہ کہ بھائی اس زندگی کے بعد زندگی ہے، اور بلکہ اصلی زندگی وہی ہے، مرنے کے بعد ہی اصلی زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں، آخرت کو سمجھانے کے۔ اس کا لانے والا کون ہے، اس کا تعارف پہلے، جس کو توحید کہتے ہیں، اس لیے کہ بغیر اس کے تعارف کے کسی چیز کا یقینی نہیں کیا جا سکتا۔ کون ہے وہ لانے والا، دوبارہ زندگی کون دے گا، اس لیے اس کا تعارف۔ تیسرے نمبر پر جو لانے والا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، رسالت، توحید، رسالت، آخرت۔ تو ایک شخص جو ہے عاص بن وائل کافر ہے، اسی طریقے سے ابی بن خلف یا خلف ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک ہڈی لے کر، بوسیدہ ہڈی جو بالکل
گل گئی تھی، سڑ گئی تھی وہ ہڈی، لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو مسلتے ہوئے اور اس کو اڑاتے ہوئے کہنے لگا اے محمد اسے کون زندہ کر دے گا؟ اس ہڈی کو یہ بھی زندہ کر دے گا، یہ بھی زندہ ہوگا، یہ ہڈی والا بھی زندہ ہوگا جس کو ہم مسل رہے ہیں اور ہوائیں اسے اڑا دے رہی ہیں۔ تو ریزہ ریزہ کر کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ کون ہے وہ جو اس کو بنا دے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا؟ یعنی یہ تو ایک دم ریزہ ریزہ ہو گئی، ہواؤں نے اسے بکھیر دیا پورے زمین میں، کون اسے زندہ کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو اب آپ سننے جا رہے ہیں، اسی کے جواب میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسے تو زندہ کرے گا ہی، اور جو کہہ رہا تھا اس طرح اسے فرمایا تجھے بھی اللہ موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر تو نے اس کو مانا ہی نہیں آخرت کو تو کہاں جائے گا انسان؟ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی قدرت کو نہیں مانا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا۔ چنانچہ غزوہ احد کے اندر قتل بھی کیا گیا اسے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ وہ وحی ہے تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اگر اسی انکار پر تو رہا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں؟ جب وہ شخص لے کر آیا، کوئی نہ کوئی بعض مرتبہ شان نزول ہوتی ہے آیت کی، تو شان نزول کوئی ضروری نہیں ہے بتانا، اصل تو وہ حکم ہے، وہ عام ہے، وہ ہم ہر زمانے کے لیے، وہ سب کے لیے، وہ دلچسپی کے لیے کبھی بیان ہو گیا کوئی بات نہیں، ورنہ کوئی بہت ضرورت اس کے بیان کرنے کی نہیں ہے کہ ہر جگہ ہم شان نزول ہی تلاش کریں کہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ بھائی کیوں اور کب کی بات نہیں ہے، اس میں جو ہدایت ہے وہ اسے دیکھو۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے اس پر غور نہیں کیا کہ انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے کہاں سے پیدا کیا؟ ایک نطفہ سے، نطفہ کے بھی ذرا سے حصے سے میں نے اسے پیدا کر دیا اور یہ صلاحیتیں دے دی کہ وہ اللہ ہی کے سامنے خم ٹھوک کر آ گیا مقابلے کے لیے، اللہ سے حجت بازی کرنے لگا۔ کون زندہ کر دے گا؟ ارے بھائی وہی زندہ کر دے گا جس نے تم کو قطرے کے ذرا سے حصے سے نکال کر زندہ جاوید انسان بنا دیا، وہی زندہ کرے گا۔ اتنا بہترین جواب ہے۔ کون زندہ کرے گا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات عالی ہے، وہی زندہ کرے گا دوبارہ، اور حساب و کتاب لے گا تمہارے ایک ایک عمل کا جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کر دیا، ایک قطرے سے زندہ جاوید انسان زبردست بولتا ہوا چلتا ہوا دماغ سب کچھ دے دیا، اسے ایک قطرے میں سے نکال دیا، وہی ہستی زندہ کرے گا۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے اس پر غور نہیں کیا؟ اگر غور کرتا تو یہ بات کرتا ہی نہیں کہ کون زندہ کرے گا، لیکن اصل میں اس نے غور ہی نہیں کیا، اپنی پیدائش پر غور نہیں کیا اس نے۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے اس بات پہ توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا؟ کیا کہ انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے ایک نطفہ سے۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہماری تاریخ، ہمارا اصلی جو نسب ہے نا وہ یہی ہے بھائی، اصلی نسب خان صاحب پٹھان صاحب نہیں ہے، سید صاحب نہیں ہے، ہمارا اصلی نسب ہے نطفہ، اس کے بعد علقہ، اس کے بعد مضغہ، اس کے بعد فکسونا العظام لحما۔ ہمارا نسب نامہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ ہے ہمارا اصلی نسب، ورنہ تو سب آدم کی اولاد ہیں۔ کہاں سے سید اور پٹھان ہو گئے بھائی؟ کہاں سے ہو گئے؟ سب آدم کی اولاد ہو، ہے کہ نہیں؟ سب جو ہے سب کی پیدائش اللہ نے یہ نہیں بیان کی کہ فلاں ہو فلاں ہو، تو قبائل اس لیے اللہ نے بیان کیا لتعارفوا، تاکہ پہچان لیے جاؤ، لا لتفاخروا، فخر اور غرور کرنے کے لیے نہیں کہ ہم خان صاحب ہیں پٹھان صاحب ہیں، بلکہ سب کا اصلی جو نسب ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا ہے، وہ ہے نطفہ، پھر اس کے بعد بدا ہوا خون، پھر اس کے بعد ہمیں گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر اس کے بعد کیا ہے ایک ڈھانچہ، اللہ نے اسے گوشت کے لوتھڑے میں سے اپنی قدرت کاملہ سے پورا ڈھانچہ ہڈیوں میں تبدیل کر دیا اسی گوشت کو، اور پھر فرمایا فکسونا العظام لحما،
پھر ہم نے مناسب انداز سے اس ڈھانچے پر ماں کے پیٹ ہی میں ہر جگہ پر مناسب انداز سے گوشت چڑھا دیا. جہاں جتنے گوشت کی ضرورت تھی اتنا ہم نے چڑھایا ہے اس پورے ڈھانچے پر. اللہ اکبر. یہ ہے ہم بھائی، یہ ہمارا اصلی نسب ہے. اگر انسان کو اپنا اصلی نسب یاد رہے نا، کبھی غرور اور فخر اور تکبر کرے گا ہی نہیں. تکبر تو بھائی صرف ایک ہستی کو زیب دیتی ہے، کون؟ اللہ کو. اللہ اکبر. اسی لیے بار بار اعلان ہوتا ہے، سن لو کان کھول کر کے، بڑا صرف اللہ ہے. کائنات میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں. سب کا نسب وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. کہاں سے بڑے ہو جائیں گے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بڑائی اور کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. آسمانوں کا بڑا بھی وہی ہے اور زمین کا بڑا بھی وہی ہے. 25ویں پارے کے آخر کی آیت ہے. تو کیا فرمایا؟ اصل میں انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے صرف ایک نطفے سے، اور پھر غور کرتا تو اللہ سے جھگڑا نہ کرتا. آگے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اور پھر یہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. کس سے جھگڑ رہا ہے بھائی؟ اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے. اللہ سے کیسے جھگڑا کر رہا ہے وہ آ رہا ہے آگے. یہ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، گل اور سڑ جائیں گے، کون پیدا کرے گا؟ یعنی ہمیں کوئی دوبارہ، ہم جب اس طرح ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں تو کوئی دوبارہ نہیں پیدا کرے گا. اور اللہ کیا کہتا ہے جگہ جگہ؟ ہم دوبارہ پیدا کریں گے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں پیدا کریں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ پیدا کریں گے. تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہی ہے خصیم مبین، کھلا ہوا جھگڑا لو. اللہ پاک تو کہتے ہیں پیدا کریں گے دوبارہ، ہم حساب و کتاب ہوگا. اور یہ انسان کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ نہیں پیدا کریں گے. تو جھگڑا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اسی کو اللہ نے فرمایا خصیم، جھگڑالو ہے، مبین، اور جھگڑالو بھی کھلا ہوا ہے. اس کا جھگڑا ایک دم واضح ہے، کھلا ہوا ہے، سب کے سامنے ہے. آگے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، ہمیں قیاس کرتا ہے مخلوق پر، انسانوں پر. کہ جیسے انسانوں کے اندر سمجھتا ہے یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی انسان دوبارہ، اس کے ماں باپ دوبارہ کسی مرے ہوئے کو پیدا کر دے، یا کوئی بھی طاقت مرے ہوئے انسان کو کھڑا کر دے، یہ نہیں ہے. تو ویسے ہی ہم کو بھی سمجھتا ہے. یہ ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ہمیں قیاس کرتا ہے. کس پر؟ اپنے اوپر، انسانوں کے اوپر ہمیں قیاس کرتا ہے. بھئی ہماری قدرت اور ہمارے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ کن فیکون. اللہ کہتا ہے کسی چیز کے لیے ہو جا، بس وہ ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے کوئی مٹیریل جمع کرنا ہے، کوئی آلات اور اسباب جمع کرنے ہوتے ہیں. یہ تو تمہارے لیے ہے. تو اللہ کو کیسے قیاس کر رہے ہو اپنے اوپر؟ تمہیں کچھ کرنا ہے تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اتنا ہی کر پاؤ گے جتنا اللہ چاہتے ہیں. اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے ہو. اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ آگے ہی بیان ہو رہا ہے. اللہ کے کرنے کا ضابطہ تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی بھی شے کا ارادہ فرماتا ہے، چھوٹی یا بڑی، اس کو وجود میں لانے کا ارادہ اللہ فرماتا ہے، تو کیا کہتا ہے بھائی؟ کن، ہو جا. بس وہ چیز بنتی اور ہوتی چلی جاتی ہے. جس کا یہ ضابطہ ہو اس کو آپ قیاس کر رہے ہیں مجبور معذور انسان پر، عاجز انسان پر. اسی کو اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے، ہمیں قیاس کرتا ہے مجبور مخلوق پر. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اللہ سے جھگڑا کرتا ہے کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اللہ نے کہاں سے اٹھایا تھا اسے. کیا اس قطرے کے اندر ہے بولنے کی طاقت؟ کیا اس قطرے کے اندر دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی طاقت ہے؟ سوچنے کی کچھ قوت ہے؟ کچھ نہیں. کس نے پیدا کیا اس قطرے میں سے ساری صلاحیتوں کو؟ اللہ نے. وہی اللہ تمہیں، تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ پھر زندہ کر دے گا. جہاں جس صورت میں انسان کے اعضاء بکھرے ہوئے ہوں گے پوری کائنات میں، جس شکل میں بھی ہو گئے ہوں گے، مٹی، لوہا، تانبا، پیتل، اینٹ بن کر دیواروں میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ سارے اجزاء اللہ کے صرف ایک آرڈر پر، ایک حکم پر سب اکٹھے ہو کے پھر ایک جسم تیار ہو جائے گا.
یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے اللہ کی شان. اسی قدرت کو تو اللہ دکھا رہا ہے اور آئندہ اور دکھائے گا باس بادل موت کر کے کہ ہم کتنے زبردست قادر ہیں کہ پہلی بار بغیر نمونے کے تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ تو اور آسان ہو گیا پیدا کرنا، اس لیے کہ ایک نمونہ ایک سمپل موجود ہے نا. اب تو اور آسان ہے کہ نہیں؟ جب پہلی بار اللہ نے ہم سبوں کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کر دیا پوری کائنات کو، تو دوبارہ اسی کائنات کو اللہ نہیں پیدا کر سکتا؟ ذرا سوچے، انسان عقل دی ہے اللہ نے. تو کیا فرمایا؟ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو انسان بھلا دیا، بھول گیا اپنی پیدائش کو کہ کہاں سے ہم نے اسے اٹھایا ہے، کن کن جو ہے مرحلوں سے گزار کر کے یہاں تک ہم نے اسے پہنچایا ہے کہ آج ہم سے ہی وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ جھگڑا کر رہا ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ ہی سے کیا کرتا ہے انسان؟ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے. سب سے زیادہ لڑنے والا اللہ نے کہا کون ہے جانتے ہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. سورہ کہف میں گزر چکی ہے آیت. سب سے زیادہ تمام مخلوق میں سب سے جھگڑالو انسان ہے. دیکھ لیجئے کوئی اتنا لڑتا ہے جتنا انسان لڑتے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں. اللہ نے اسے تو کہا سب سے جھگڑالو کون ہے؟ تمام مخلوق میں انسان ہے. تو یہ خالی آپس ہی میں نہیں لڑتا، یہ اللہ سے بھی لڑتا ہے. آج اللہ اپنی وہی اسی لڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دوبارہ پیدا کروں گا. انسان کیا کہتا ہے؟ میں یحیی العظام وہی رمیم. کون پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو کے چورا چورا ہو جائیں گی؟ یہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے. اچھا، قالا، وہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ جھگڑا انسان کا ذرا یاد کر کے لے جائیے. کیا ہے وہ جھگڑا جانتے ہیں؟ وہ انسان کہتا ہے میں یحیی العظام. عظام مانے ہڈی، عظم کی جمع ہے. عظام کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے گا؟ وہی رمیم، جبکہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر پرانی ہو کر ایک دن گل سڑ جائیں گی. تبھی تو وہ اٹھا کر لایا عاص بن وائل اور نبی علیہ السلام کے سامنے یوں مسلتے ہوئے اور ہوا میں بکھیرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد بتاؤ کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، جبکہ ایک دم گل سڑ چکی ہیں. دیکھو ہم ہاتھ میں کیسے مسل رہے ہیں. تو اللہ نے کہا قل، اے پیغمبر آپ بتائیے ان کو کون زندہ کرے گا. قل، آپ بتا دیجئے ان کو کون زندہ کرے گا. یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہی ذات عالی زندہ کر دے گا جس نے ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ پھر پیدا کر دے گا. بھائی دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے یا پہلی بار؟ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، پہلی بار مشکل ہے نا. وہ تو اللہ نے کر کے دکھا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ کون ہے؟ پہچانو اللہ کو. اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو ہر طرح کی پیدائش کا کامل ہنر رکھتا ہے. وہ جس طرح چاہے پیدا کر دے. ہر طرح کی پیدائش کا کامل ہنر اس کے پاس ہے، کامل علم ہے، کامل ہنر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ، تمام مخلوق کے بارے میں وہ اچھی طرح علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے کہ کون جو ہے مرنے کے بعد کہاں گیا، اس کی ہڈیاں کہاں گئیں، اس کے اعضاء کہاں کہاں بکھرے ہیں کائنات میں. اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. باقی دفن کرنے کے بعد کوئی اور جانتا ہے کیا حال ہوا، کس حال میں تبدیل ہوا، اور اس کی مٹی کھود کر کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں. نہ جانے یہ جو اینٹیں آپ کی مسجد میں آپ کے گھروں میں لگتی ہیں، نہ جانے کتنے انسان کے یہ اعضاء بھی ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ پتہ ہے؟ قبرستان پتہ چلا ایک زمانے میں جنگل سے بدل گیا پورا، وہاں سے مٹی کھود کر لائی جا رہی ہے اور سب کچھ اسی کا بنایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں انسان کے اعضاء کہاں کہاں اور کس کس شکل میں بنے ہوئے ہیں. ہم سب یہی ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تمام مخلوق کے بارے میں زندہ ہو یا مردہ، جس حال میں جہاں بھی ہیں، وہ اللہ کامل علم ہر ایک کے بارے میں رکھتا ہے. دو ہی چیز تو اصل ہے، کامل علم اور کامل قدرت. اللہ کے پاس کامل علم بھی ہے اور کامل قدرت بھی ہے. کمال علم کے ساتھ اصل چیز ہے کمال قدرت، جو چاہے کر گزرے، اس کے کرنے میں کوئی تکلف نہ ہو. یہ ہے بھائی اللہ کی شان. اور وہ کس پر قیاس کر رہا ہے؟ انسان، ایک انسان پر، کہ ایک انسان تو اس طرح نہیں کر سکتا، تو بھلا اور کون کر سکتا ہے؟
اور سنیے اللہ کی قدرت ذرا اور سن لیجیے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اللہ کی قدرت سنیے. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ نکال دیا. عرب کے اندر 2 درخت پائے جاتے تھے، ایک کا نام مرخ اور دوسرے کا نام عفار. یاد رکھیے گا 2 درخت، مرخ اور عفار. اس میں ایک نر ایک مادہ. جیسے اللہ نے کہا نا ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. بتایا گیا تھا کہ نباتات میں بھی کیا ہے بھائی، جو چیزیں اگتی ہیں اس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. آج سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کر لیا ہے کہ جو چیزیں اگتی ہیں نا زمین سے اس میں بھی کیا ہوتے ہیں، جوڑے ہوتے ہیں. نر اور مادہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی. تو 2 درخت تھے عرب میں، مرخ اور عفار. یہ ان دونوں کو ہری ٹہنی اس کی توڑتے تھے اور ایک کو دوسرے پر جب رگڑتے تھے اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی. ایک کو دوسرے پر جب رگڑتے تھے تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہو جاتی تھی، آگ. حالانکہ پانی سے آگ کا نکلنا ہے تو محال ہے نا بھائی. وہ ہری ٹہنیاں کیا ہے بھائی، پانی ہی تو ہے ایک دم جو ہے تر. اور وہ دیکھیے اس سے اللہ نے کیا پیدا کر دیا. جو چیز محال ہے اللہ اسے جب کرتا ہے، اسے جب کر سکتا ہے. جو چیز محال ہے ہی نہیں، ممکن ہے. ایک مرتبہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا تو ممکن ہے کہ نہیں دوبارہ پیدا کرنا. اور اللہ سمجھا رہے ہیں اعلیٰ درجے سے کہ جو چیز محال ہے، ممکن نہیں، پانی سے آگ کا نکلنا ممکن نہیں، وہ اللہ نے کیا ہے. چونکہ جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا ان کے سامنے وہی مثال دی جائے گی جو وہاں ہے کہ نہیں، اسی سے ان کو بات سمجھ آئے گی. تو وہاں اس وقت جو ہے 2 ایسے درخت ہو سکتا ہے اب بھی پائے جاتے ہوں، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ 2 درخت وہاں پائے جاتے تھے تاکہ ان کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو اللہ محال چیزوں کو کر سکتا ہے وہ ممکن چیزوں کو کیوں نہیں کر سکتا ہے. دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے کہ نہیں. اس لیے کہ جب ایک بار اللہ نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو مشکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اللہ تو وہ کرتا ہے جو نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ 2 درختوں سے، جو 2 ہری ٹہنیوں سے ایک دوسرے پر رگڑنے سے اس سے کیا نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آگ پیدا کر دیتا ہے. وہ اللہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر دے گا؟ وہ تو ممکن بھی ہے، یہ تو ممکن نہیں تھا. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، من الشجر الاخضر نارا. شجر مانے درخت، اخضر مانے ہرا. ہرے درخت سے، ہرے درخت کی ٹہنیوں سے نارن کیا پیدا کر دیتا ہے، آگ پیدا کر دیتا ہے. اللہ. اور پھر اس کے بعد فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اسی آگ سے تم تمام چیزوں کو جلاتے ہو. ہو سکتا ہے آگ کا وجود وہیں سے کیا ہوا اللہ نے. جی آگ کا وجود تو بہت پہلے سے ہے، جب سے انسان ہے. جی فَإِذَا أَنْتُمْ، پھر تم لوگ کیا کرتے ہو، مِنْهُ اے مِنَ الشَّجَرِ، اسی درخت سے یا اسی آگ سے کریے، نارن اسی آگ سے، توقدون اپنی ہر طرح کی آگ سلگاتے ہو. آج جو آگ تم سلگا رہے ہو اسی سے پیدا کی ہوئی آگ ہے. ایک مرتبہ اسی سے آگ پیدا ہو گئی، پھر لوگوں نے آگ بنا لیا. اور پہلے لوگ تو آگ محفوظ رکھتے تھے بھائی. لوگ ایک دوسرے کے یہاں آگ مانگنے کے لیے بھی جاتے تھے، ہے کہ نہیں. اسی کو منع کیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں، کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ایک دوسرے سے لی جاتی ہیں بھائی ادھار، اسے روکا مت کرو، اسے دو لوگوں کو دے دیا کرو. ایسا نہیں کوئی آگ مانگنے آیا، اچانک ماچس مانگنے آیا گھر میں، ایک آدھ مرچا یا کچھ تھوڑا موڑا ضرورت تھی، تم کہو نہیں جی ہم نہیں دیتے. ایسا مت کیا کرو. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بخیلی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برتنے کی ہیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، لوگ مانگ کر بھی اس پہ کام چلاتے ہیں اور تم اسے روک لو. ایسا نہیں کیا کرو. جی تو وہی ہے اللہ. آگے اور دلائل دیا اللہ نے. غور کرو کہ دوبارہ پیدا کرنے پر یہ سب دلائل ہیں بھائی. اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. مسئلہ تو یہی ہے، اسی کا تو یقین نہیں ہے. اسی کا یقین اگر آ جائے تو یہ زندگی ہماری سمجھ جائے گی. آدمی ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائے گا، ایک ایک بول کو سوچ سمجھ کر بولے گا. جب اسے پتہ ہوگا کہ اللہ کا CID نوٹ کر رہا ہے تو بتائیے کتنا محتاط ہوگا بات کرنے میں. اگر پتہ چل جائے حکومت نے ہمارے پیچھے CID لگا رکھا ہے حکومت نے، اور وہ ہماری ایک ایک نقل و حرکت، ہم کیا کہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، سب نوٹ کرتا ہے وہ.
تو بتائیے کتنا احتیاط سے وہ زندگی گزارے گا، بولنے میں کتنا احتیاط کرے گا، کوئی ایسا لفظ ہم نہ بول دیں جو ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا اولیس الذی، اور غور کرو ذرا اللہ کی قدرت پر تاکہ تمہیں باس بعد الموت کا یقین آ جائے، اور ذرا غور کرو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ ذات عالی جس نے آسمان اور زمین جیسی مخلوق پیدا کیا جو اتنی زبردست ہیں، وہ تم جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا چھوٹے سے انسان کو پیدا کرنا بڑی بات ہے؟ کون سے پیدا کرنا بڑی بات ہے بھائی؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا کام تھا، وہ اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، اللہ نے ایک سوال کیا کہ تم زیادہ مضبوط اور بھاری بھرکم مخلوق ہو یا آسمان؟ جواب دو، اللہ نے سوال کیا تو ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے کہ بھائی آسمان زبردست مخلوق ہے، وہ بھی ایک نہیں 7 آسمان، وہ بھی بغیر پلر کے سہارے کی اتنی بڑی چھت اللہ نے کھڑی کر رکھی ہے جی، جس کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے۔ کوئی پتلا نہیں ہے آسمان ہماری چھت کی طرح، اللہ نے جو چھت بنائی ہے حدیث میں ہے کہ اس کی موٹائی کتنی ہے، 500 سال کی مسافت ہے۔ یہاں سے آسمان بھی کتنی دوری پر ہے، 500 سال کی مسافت۔ تیز رفتار جو بھی چیز آپ کے پاس ہو آپ چلتے چلے جائیے، اپنی طاقت کے اعتبار سے کتنا دنوں میں پہنچیں گے، 500 سال میں۔ دوسرے اس کے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت، اسی طرح دوسرا آسمان بھی کتنے 500 سال کی مسافت، دوسرے کی موٹائی بھی 500 سال کی مسافت، اسی طرح آپ ساتوں پہ چلے جائیے۔ تو بتائیے آسمان جیسی مخلوق کا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا تم چھوٹے سے انسان کو پیدا کرنا بڑی بات ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہ بھائی آسمان کو بنانا تو بڑی بات ہے، بغیر پلر کے اس کو تھامے رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے کہا بنا، وہ تو ہم نے بنا کے تیار کیا، نظروں کے سامنے ہے، تو اب بتاؤ تمہیں ہم دوبارہ نہیں پیدا کر پائیں گے؟ وہی دلیل ہے یہاں، یہ دلائل ہیں۔ اپنی عقل کو اللہ کہتے ہیں کھولو۔ اولیس الذی خلق السماوات، کیا وہ ذات عالی جس نے تمام آسمانوں کو 7 آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین بھی کتنی ہے، زمین بھی بھائی 7 ہیں، زمین بھی کتنی ہے، 7 ہے۔ حدیث میں ہے نا، جو ایک بالشت ظلمن دادا گیری سے کسی کی زمین دبا لے گا تو 7 زمین کا طوق اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے پہنائیں گے، اپنی قدرت سے پہنا دیں گے۔ سوچ رہے ہیں کہ 7 زمین کا طوق اللہ، ارے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، 7 آسمان و زمین سب کا طوق پہنا سکتے ہیں کسی کو، ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پہنائیں گے، کیوں پہنائیں گے؟ اور پورے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ دنیا میں یہ زمین کا چور تھا۔ کیا بتائیں گے پہنا کر کے؟ دنیا میں یہ کون تھا؟ زمین کا چور ہے، یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں حدیث میں لفظ ہے 7 زمین، یہ مجھے سمجھانا تھا کہ زمین بھی کتنی ہے بھائی، 7۔ اچھا قرآن میں بھی ہے 7 زمینوں کا تذکرہ، قرآن میں بھی ہے، سورہ طلاق پارہ 28 میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی کے مثل بنایا، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی اسی کے مثل، تو اسی کے مثل کیا ہوگی بھائی، یعنی 7۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات عالی جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، 7 زمین کو بنایا، لیس بقادر، وہ قادر نہیں ہے، علی ان، اس بات پر کہ یخلق مثلہم، کہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے، اس کی قدرت کو نہیں مانتے ہو۔ جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی، وہ چھوٹے سے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر پائے گا۔ بتاؤ تو کیا جواب ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب آگے ہے، بلا، کیوں نہیں، ضرور پیدا کر دے گا۔ ظاہر سی بات، ہو سکتا ہے کسی کو جواب نہ معلوم ہو، تو اللہ نے آگے خود ہی جواب دیا ہے۔ بلا، بلا مانے کیوں نہیں، اللہ ضرور پیدا کر دے گا۔ جس اللہ نے آسمان اور زمین جیسی زبردست مخلوق بغیر ستون کے، وہ بھی ایک آسمان نہیں 7 آسمان اوپر تلے پیدا کر دیا ہے، وہ چھوٹے سے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر دے گا؟ ضرور پیدا کرے گا، اور ضرور حساب و کتاب ہوگا۔
ایک جگہ اللہ نے فرمایا 24ویں پارے میں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑی بات ہے انسان کے پیدا کرنے سے۔ بڑی بات آسمان پیدا کرنا، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، دوبارہ انسان کو بھی پیدا کر دے گا۔ بلا، کیوں نہیں، کیوں بھائی پیدا کر دے گا؟ اس لیے کہ وہ الخلاق العلیم، اس لیے کہ وہ زبردست خالق ہے۔ خلاق مانے ہر طرح کے تخلیق کا کامل ہنر اس کے پاس ہے، جس طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ العلیم مانے پیدا کرنے کے بعد سب کے بارے میں کامل علم بھی رکھتا ہے، کون کہاں ہے، کس حال میں ہماری مخلوق ہے، ہماری پیدا کی ہوئی۔ جی اللہ ہی خالق ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ کون کہاں کس حال میں ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، اور ہم نے ہی سب مخلوق پیدا کی ہے، ہم ہر مخلوق کے بارے میں العلیم ہے، کامل علم رکھتے ہیں، ہر طرح کی پیدائش کا ہنر ہمارے پاس ہے۔ خلاق ہے، بہت بڑے خالق۔ خلاق مانے بھائی بہت بڑا خالق ہے، بغیر کسی نمونے اور مٹیریل کے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے پیدا کرنے کا ضابطہ اصول کیا ہے؟ بھئی اتنا بڑا جہان، کتنا مٹیریل لگا ہوگا آسمان میں، زمین میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ پیدا کرنے کا کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، وہ آلات اور اسباب کیا ہیں جس سے اللہ پیدا کرتا ہے؟ سنو، انما امرہ، وہ آلات اور اسباب یہ ہیں اللہ کے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کے کرنے کا ضابطہ اور اصول یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی بھی شے کا، چھوٹی یا بڑی کسی بھی شے کا ارادہ فرماتا ہے کرنے کا، تو اس کو صرف اتنا کہتا ہے کن۔ عرب میں اس سے چھوٹا لفظ ہی نہیں ہے، عرب کے اندر اس بات کو سمجھانے کے لیے بھائی اس سے چھوٹا لفظ ہے ہی نہیں۔ کن کیا فرماتا ہے؟ کن مانے ہو جا، فیکون فاتا ہے فوراً کے لیے، فوراً وہ چیز اسی آن میں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ادھر ارادہ فرمائے اور کہا کن ہو جا، تو بس وہ چیز فیکون فوراً ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر چیز ہونے کے لیے اللہ کے اذن اور ارادے کی منتظر ہوتی ہے۔ بتائیے جس کے کرنے کا اصول یہ ہو بھائی، اس کو نہ کوئی آلات جمع کرنا ہے، نہ کچھ مٹیریل کچھ جمع کرنا ہے کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ یہی وہ صفت ہے جو اللہ اپنے جنتی بندوں کو عطا کرنے والے ہیں۔ کیا؟ جو تم چاہو گے جنت میں جانے کے بعد وہ ہو جائے گا۔ یہی چیز ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے، اسی لیے انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ چیز اللہ عطا کریں گے صرف جنتیوں کو جنت میں رکھی۔ ہر انسان میں ہے یہ خواہش، اور ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ چیز پوری ہو جائے، جو ہم چاہیں وہ ہو جائے۔ یہ دنیا اس کی متحمل ہے ہی نہیں ہے جی، اس کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو آپ چاہیں ہو جائے۔ اس کے لیے گنجائش کہاں رکھا ہے اللہ نے؟ جنت میں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ اپنے جنتی بندوں کو جنت میں عطا کریں گے، جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات اور بھی ذرا سنیے، اللہ کی قدرت، اللہ کے بادشاہت کو سمجھیے تاکہ باس بعد الموت کا یقین آ جائے۔ بات یہی چل رہی تھی نا، کیا کہتا تھا کافر؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو زندہ کر دے گا؟ اللہ اسی کون کا جواب دیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کون ذات؟ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی اور ہر شے کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، وہ ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ عاجزی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، شراکت سے پاک ہے جی، عاجزی سے پاک ہے، کمزوری سے، تمام چیزوں سے وہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ شرک سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، کوتاہی سے پاک ہے جی، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، بھولنے چوکنے سے پاک ہے، تمام ضرورتوں سے پاک ہے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، اونگنے سے، یہ تمام ضرورتیں ہیں نا ہماری، ان سب چیزوں سے پاک ہے وہ ذات، محتاج کسی بھی اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ فسبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضے قدرت میں ہر شے کی لگام ہے، ہر شے کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ہم ہوں کوئی اور ہو، پوری کائنات آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے قبضۂ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اور سنو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے ایک دن اور کھڑے کیے جاؤ گے، اور تمہارا حساب و کتاب لے گا وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو اتنی زبردست طاقت والا ہے جو ابھی آپ نے سنا جی آج کے درس میں، تو اللہ نے اپنی طاقت ہی بیان کی ہے۔ تو وہی ذات عالی ہے جس کے ہاتھ میں سب کا کنٹرول ہے، اور پھر اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے۔ تمہارے ایک ایک عمل، ایک ایک بول کا وہ حساب لے گا، اور تمہارے اپنے دنیا میں کیے ہوئے عمل کے اعتبار سے وہ جزا اور سزا دے گا۔ بھائی یہ ہے سورہ یاسین۔ ہمیں سورہ یاسین سے جو سبق لینا چاہیے وہ یہ نہیں کہ جیسا کسی نے کہا ہے بآیاتش تورا کار جزینس، کسی نے یاسین ہی کے بارے میں کہا ہے بآیاتش تورا کار جزینس کی از یاسین او آساں بمیری۔ تم کو جو ہے قرآن کی آیتوں سے اس سے زیادہ کچھ تعلق نہیں ہے کہ جب یاسین پڑھ دیں گے تو فلاں مردے کی جان نکل جائے گی۔ یاسین اسی لیے پڑھتے ہیں نا لوگ، اگر کوئی مرنے والا ہو جان نہ نکل رہی ہو تو اس کو جان نکالنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین۔ جبکہ یاسین میں کتنے زبردست اسباق ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، اللہ کی عظمت کی، بڑائی کی اور معرفت کی کتنی اہم باتیں ہیں، آدمی کو پتہ ہی تک نہیں ہوتا۔ قرآن سے کتنا تعلق ہے کہ جب مرنے لگے تو بس اسے پڑھ دو تاکہ جان نکل جائے، اور مرنے کے بعد کیا کرا دو؟ قرآن خوانی کرا دو۔ قرآن کا حق گویا اپنے گمان میں انہوں نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ بھائی قرآن زندوں کے لیے ہے، زندوں کے اندر زندگی بخشنے کے لیے قرآن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ یاسین سے بھرپور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہدایات اس میں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔